بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس مجلدار 524 ہے اور آج سورۃ النمل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 79 to 82۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فتوکل، پیغمبر آپ اللہ پر توکل کریں، فتوکل، پس آپ توکل کریں، علی اللہ، اللہ پر، انک، بلا شبہ آپ، علی الحق المبین، صریح حق پر ہیں، انک، یقیناً آپ، لا تسمعوا، نہیں سنا سکتے، الموتى، مردوں کو، ولا تسمعوا، اور نہیں سنا سکتے آپ، الصم الدعاء، بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا، جب وہ پھر جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، وما انت، اور آپ نہیں، بہادی، راہ پر لانے والے، العم، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا، مگر، من، اسی شخص کو جو یؤمن، ایمان لاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، فہم مسلمون، تو وہی ہیں فرما بردار، وَإِذَا، اور جب، وقع القول، عذاب واقع ہونے کو ہوگا، علیہم، ان پر، اخرجنا، تو ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابتن، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا، بے شک لوگ تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، لا یقینون، یقین نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ تو صریح حق پر ہیں، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، آواز نہیں سنا سکتے، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو، تو تم نہیں سنا سکتے انہیں، جو ہماری، ہاں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ دوسری بات، آپ صریح حق پر ہیں۔ تیسری بات، کچھ شک نہیں کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔ چوتھی بات، اور نہیں بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں۔ پانچویں بات، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو۔ چھٹویں بات، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ ساتویں بات، جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا۔ آٹھویں بات، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بزرگان محترم، توکل
مومن و مسلمان کا وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مستقبل کے مشکل کاموں کو آسان بنا سکتا ہے۔ مایوسی کے لڑکھڑاتے قدموں میں استقامت کی قوت اسی توکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے سے نہ ہونے اور رب سے اسی کام کے ہونے کا نام توکل ہے، اور اس یقین کا نام توکل ہے کہ میرا پروردگار میری ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی قوت و طاقت رکھتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بار بار یہ حکم قرآن مجید میں دیا گیا، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ حکم موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ بالخصوص مخالفانہ ماحول جب طاری ہوتا تھا، شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی تھی، اور پیغمبر کو حکم دیا جاتا تھا کہ پیغمبر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر آپ مایوسی کی طرف نہیں، بلکہ ان حالات میں آپ کو رب ذوالجلال کی وہ پوشیدہ طاقت جب وہ ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کی طاقت کتنی ہے، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے پیغمبر آپ توکل کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 میں کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پیغمبر آپ جب کسی بھی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، کام کرتے چلے جائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 میں کہا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پیغمبر آپ ان منافقین سے منہ پھیر لیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ مخالفانہ ہوائیں جب چلیں تو ایک مومن کے لیے یہی توکل مضبوط سہارا بن جاتا ہے، لاٹھی بن جاتی ہے، جس توکل کی لاٹھی پر ٹیک لگا کر مومن و مسلمان اپنی اگلی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور شاہراہ زندگی میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت نمبر 160 سورہ آل عمران۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر انک علی الحق مبین، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں، باطل کی کوئی آمیزش نہ اس کتاب میں ہے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اور نہ اس دین اور شریعت میں ہے جو شریعت آپ کو دی گئی ہے۔ آپ حق پر ہیں پیغمبر، آپ جس دین اور طریقے پر ہیں وہ دین خوب واضح اور حق ہے، اور جو حق اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق پر قائم شخص یا حق پر قائم جماعت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں عن قریب آپ کی ضرور مدد کی جائے گی۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور ان کافروں مشرکوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں مشرکوں کو مردوں اور بہروں سے تعبیر کیا کہ جو لوگ آپ کے پیغام کو سنتے نہیں ہیں اور سنی ہوئی چیز کو انسنی کر دیتے ہیں، ایسے لوگ تو پیغمبر مردے ہیں، بہرے ہیں، اور اے پیغمبر آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور جب یہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو ایسے بہروں کو آپ اپنی آواز سنا بھی نہیں سکتے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ مردوں اور بہروں کی طرح ہیں بلکہ یہ اندھے بھی ہیں، اور ان اندھوں کو آپ راستہ دکھا بھی نہیں سکتے۔ اب ان مردوں، بہروں اور اندھوں سے اس بات کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور آپ کی اتباع کریں۔ یہ مشرکین اس لیے اندھوں اور بہروں کی طرح ہیں کہ ان کے سامنے آسمانی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر یہ ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جس ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے یہ اس طرف نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ کان لگاتا اور نہ کان دھرتے ہیں، بلکہ پیٹ پھیر کر اس دین حق سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیغمبر اب آپ اپنی طاقت و توانائی کو ان سرکش کافروں اور مشرکوں پر مت لگائیے، بلکہ اب آپ اپنا رخ ان ایمان والوں کی جانب کیجیے جو آپ کے ہر پیغام پر لبیک کہتے ہیں اور آپ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ آپ تو بس انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد آپ کی فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں۔ علامات قیامت میں ایک علامت ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے وقت
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی نشانی سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، دوسری نشانی دخان یعنی دھوئے کا نکلنا، تیسری نشانی دابہ یعنی جانور کا نکلنا جس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا، اور چوتھی نشانی یاجوج و ماجوج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور چھٹویں نشانی دجال کا ظہور، ساتواں آٹھواں اور نواں یعنی ساتویں آٹھویں اور نویں علامت ایک ہی قسم کی ہیں، یعنی گہن کا ہونا، گرہن لگنا، خسوف جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مغرب میں اور دوسری مرتبہ مشرق میں اور تیسری مرتبہ جزیرۃ العرب میں ہوگا ایک گرہن۔ اور 10ویں نشانی ایک آگ جو عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو گھیر کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی، جہاں لوگ رات کو ٹہریں گے، یہ آگ بھی ٹہر جائے گی، زمین میں جو جانور نکلے گا وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ مزید تفصیلات، اس کی تفصیل ہے، موقع نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ وہ دابۃ الارض کیا ہے، اس کی مزید تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، مختلف اقوال اس میں صحابہ کرام کے ہیں، اللہ مفسرین کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔